بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج کار چوری کے حوالے سے میں وکٹم ہوں، تو آپ کو انتہائی اہم پولیس کی کمزوری بتانے کی کوشش کروں گا۔ جس ملک کے اندر پولیس کے لوگ سفارشوں پہ بھرتی ہو کے آئے ہوں، جس ملک کے اندر انویسٹیگیشن کا سارا سسٹم لوگوں کی پکڑ دھکڑ اور ناجائز ہراسمنٹ کے لیے کیا جائے، جس ملک کے اندر عدالتیں انصاف نہ دے سکیں، جس ملک کے اندر چلتے چلتے راہگیروں سے اس ملک کے ستائے ہوئے لوگ بندوق کی نوک کے اوپر پیسہ چھینتے ہیں، موبائل چھینتے ہیں، طلائی زیورات چھینتے ہیں، مزاحمت پہ وہ معصوم لوگ جو معاشرے کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنے بچوں گھر والوں کے پیٹ کو بھرنے کے لیے فائر مار کے ایک خاندان کو ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سلا دیتے ہیں۔ ایک شخص کے مرنے سے اس گھر کے اندر، اس گھر کے معاشی، اس گھر کے خوشحالی کے سارے چیپٹر ہم کلوز کر دیتے ہیں۔ دوستو، اس ٹائم ہم نے دیکھا، میرا بہت بڑا تجربہ ہے، میری گاڑی اپارا سے چوری ہوتی ہے، میری گاڑی اپارا سے چوری ہوتی ہے۔ میں اس کے اندر، کیونکہ گاڑی 2005 ماڈل کی پرانی گاڑی ہونڈا تھی، کچھ اپنے لوگ بھی اور سیاسی لوگ بھی جو ہے اس کو، میری گاڑی کو نقصان پہنچانے کے لیے اغوا کر سکتے ہیں۔ میں یہاں یہ کہتا ہوں کہ سیف سٹی کا ایک پروجیکٹ اسلام آباد پولیس نے بنایا۔ آپ یقین کریں کہ سیف سٹی نہیں ہے، صرف کشمیر ہائی وے سے انٹر ہوتے ہوئے اسلام آباد سپر ہائی وے کے اوپر 2 کیمرے ایکٹیو ہوئے۔ 2 کیمروں کے اندر گاڑیاں آئی اور وہ بھی انتہائی مدھم لائٹ کے اندر۔ اس سے آگے کے کیمرے جو ہیں وہ گاڑیاں ٹریس ہی نہیں کر سکے رات کو۔ اس سیف سٹی کا کیا فائدہ ہے؟ پولیس کا اتنا بجٹ جو کیمروں کے لیے دیا جاتا ہے، اس کیمروں کے بجٹ کو 2 نمبر کیمروں کے ذریعے ضائع کیا جاتا ہے۔ گاڑی فیض آباد کی طرف موو کرتی ہے اور فیض آباد شیل کے پیٹرول پمپ کے اوپر انتہائی لائٹ کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس میں گاڑی ٹریس نہیں ہوتی ہے۔ گاڑی سواں کی طرف جا رہی ہے، ادھر ٹریس نہیں ہوتی ہے۔ مری روڈ کے اوپر آپ یقین کریں کہ پولیس کے افسران کو، ٹریفک پولیس والوں کو یہ نہیں پتا کہ راول پنڈی کے اندر بھی سیف سٹی کیمرہ لگے ہوئے ہیں، CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں۔ میں نے وہاں کے SHOs اور ٹریفک پولیس کے 6 روڈ، رحمان آباد، چاندنی چوک کے لوگوں کو کہا، کوئی کہتے ہیں جی کہ لگے ہی نہیں ہے یہاں سیف سٹی کیمرہ، CCTV کیمرہ۔ پھر میں نے پولیس کے ذمہ داران سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو لگے ہوئے ہیں اس کا کنٹرول اسلام آباد میں ہے۔ اسلام آباد CCTV جو ہے سیف سٹی کے آفس میں گیا، مجھے اندر نہیں جانے دیا گیا۔ ایک مدعی جس کی گاڑی چوری ہو جاتی ہے، اس کو وہ اپروچ نہیں دی جاتی وہاں سیف سٹی کیمروں کو دیکھنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں جی جائیں اپنا تفتیشی ساتھ لے کے آئیں۔ اب آپ بتائیں کہ تفتیشی صاحب تو پیٹرول ڈھونڈتے ہیں، تفتیشی صاحب تو اور مراد ڈھونڈتے ہیں۔ آپ 50,000 30,000 روپیہ کسی پولیس آفیسر کو، انویسٹیگیٹر کو دے دیں، آپ یقین کریں کہ سارے کام چٹکیوں میں ہوں گے۔ یہ پریکٹیکلی بات ہے۔ پھر کیا ہوا؟ یہاں سے FIR کرنے کے بعد ہمیں کہا گیا جی کہ اینٹی کار لفٹنگ، یہ آپ کے ساتھ بھی اللہ نہ کرے حادثہ ایسا نہ ہو، میں آپ کو صرف
صورتحال بتانے کی کوشش کر رہا ہوں ارباب اختیار کو۔ سیف سٹی سے انہوں نے اپنا سیف سٹی میں گیا، اس کے بعد متعلقہ تھانے کے جو عمران ASI ہے، انہوں نے ہمیں کہا کہ اب آپ کا اینٹی کار لفٹنگ میں کیس جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ میں اینٹی کار لفٹنگ کے SHO حبیب اللہ ہیں، ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا جی وہاں کے متعلقہ افسران نے کہ 3 دن بعد مثل ہمارے پاس آئے گی، یعنی ایک گاڑی چوری ہوگی، گاڑی راولپنڈی کی حدود میں کھلا جاتی ہیں گاڑیاں، ہاتھوں کے اندر گاڑیاں، پولیس نے سینکڑوں ایسے ملزم پکڑے جنہوں نے گاڑیاں کھولی، ان کے سپیئر پارٹس بیچے، گرفتار ہوئے اور ان کی ضمانتیں ہوں گی۔ جو مالک گاڑیوں کے ہیں وہ اس لیے اتنی ان لوگوں کے ساتھ، انہیں پتہ ہے کہ یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں یہ کسی ٹائم فائر بھی مار سکتے ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کہاں گیا سیف سٹی؟ پاکستان کے اندر لوگوں کی جائیداد کو چھین کے زبردستی اپنے نام قبضہ مافیا زمینوں کے سلسلے میں اپنے نام کر لیتے ہیں۔ بیچارے معصوم لوگ ان مافیاز کے ہاتھوں پولیس کے ساتھ مل کے یرغمال ہو جاتے ہیں۔ آج کئی دن ہو گئے، کوئی بھی ہم نے رابطہ کیا، کوئی بھی پولیس بیٹھے ہوئے ہیں مالٹے کھا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں فون سن رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں۔ تو کیا اس ملک آپ دوستوں نے یہ پوسٹ شیئر کرنی ہے کہ یہ گاڑیاں اگر پولیس والے چاہیں تو گاڑیاں دستی برآمد کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ پولیس والے 5-10 لاکھ روپیہ دے کے بھرتی ہوتے ہیں، یہ اپنی ذاتی پروجیکشن کے لیے اور ذاتی دبدبے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو میں ارباب اختیار کے آگے بھی رونا نہیں رو سکتا، کیونکہ وہ لوگ بھی ان کو مس یوز کرتے ہیں، سیاسی مقاصد کے لیے لوگوں کے گھروں میں بیچتے ہیں۔ یعنی یہ ایک دوسرے کی چین ہے۔ اگر گورنمنٹ کا ادارہ ایک انجن ہے تو پیچھے والی بوگیاں ساری جو ہیں اس انجن کے تابع ہو کے چلتی ہیں۔ دوستو یہ پوسٹ معمولی نہیں ہے، پولیس کی غفلت، CCTV سارے کیمرے ناکارہ 2 نمبر، آپ اس کا ٹیسٹ کروا لیں۔ مری روڈ کے کیمرے، آپ کس طرح ان کو سیف سٹی کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو ایک بڑی مثال میں دیتا ہوں، جہاں سے یہ راولپنڈی اسلام آباد میں ایک مولانا کا قتل ہوا، ایک عالم دین کا قتل ہوا، تو سیف سٹی کیمروں سے وہ ملزم ٹریس نہیں ہوئے۔ آپ کو پتا ہے کہاں سے ٹریس ہوئے ہیں؟ یہ 6 روڈ کے اوپر مین چوک پہ لیفٹ سائڈ پہ الادین فن ہاؤس کے کیمراز جو ہیں، جو کیمراز پاورفل کیمراز جو ہیں، ان کے 32-33 کیمراز جو ہیں، ان کیمرے کے اندر وہ ملزم جو ہے وہاں سے ٹریس ہوئے ہیں۔ تو کہاں گئے آپ کے CCTV کیمرے؟ آپ فنڈ کھا جاتے ہیں، آپ کا IG، آپ کا DIG، آپ کا اوپر لیول کے ہوم سیکٹری، یہ سب اس گیم کا حصہ ہوتے ہیں۔ ان کے پاس فنڈ جاتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں؟ دوستو اپنا خیال رکھیے گا، اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ کے کام آ جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔